الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ یہ سورہ یوسف کی 19ویں آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھا کر کے دھوکے سے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی نے کنویں میں آپ کی حفاظت فرمائی۔ بھائیوں نے کرتے کے اوپر جھوٹا خون لگایا، اس کو لے کر کے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر کے فرمایا، وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا کہ جس نے میرے بیٹے یوسف کو پہلے اس کا کرتا نکالا، پھر اس کو اس نے کھا لیا، کرتے کو پھاڑا تک نہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی لیے آپ نے یہ بات فرمائی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ میرے بیٹو تم نے ایک بات گھڑ لی ہے اور ایک بناوٹی بات تم میرے سامنے بیان کر رہے ہو۔ یہ جملہ جو اس آیت میں آیا ہے، یہ سورہ یوسف میں 2 جگہ پر آیا ہے۔ ایک یہاں پر آیا قال بل سولت لکم انفسکم امرا،
اور ایک آگے دوسرا موقع آ رہا ہے کہ جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں اور چھوٹے بھائی بنیامین کو انہوں نے روک لیا، اس موقع پر بھی یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا بل سولت لکم انفسکم امرا، جو آگے آ رہا ہے۔ یہ دونوں موقعوں پر یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے بیٹو، تم نے ایک بات گھڑ لی ہے، بناوٹی بات تم کہہ رہے ہو۔ حالانکہ قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ یعقوب علیہ السلام کی بات صحیح ہے اور دوسری جگہ یعقوب علیہ السلام کی بات صحیح نہیں ہے۔ اس سے مفسرین نے ایک نتیجہ نکالا کہ بڑوں سے بھی غلطی اور بھول چوک ہو سکتی ہے، رائے دینے میں بڑوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ اپنی رائے کے اوپر وہ اصرار نہ کرے، ضد نہ کرے۔ جب کبھی مشورہ ہو تو مشورے میں بڑوں کو بھی دل کھول کر کے بیٹھنا چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹوں کے دل دماغ میں کوئی اچھی اور قیمتی رائے ڈالتے ہیں اور بڑے لوگوں سے رائے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مشورے کے آداب میں ایک ادب یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی ساتھی اپنی رائے پر اصرار نہ کرے، ضد نہ کرے، چاہے رائے دینے والا بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، اور ڈرتا رہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری رائے کی وجہ سے پوری جماعت کا کوئی نقصان نہ ہوئے، اس کے بارے میں ڈرتا رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ بالآخر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا۔ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے، اور عجیب بات کہ بڑا بھائی چپکے کھانا لے کر کے آتا تھا اور ڈول کے ذریعے سے کھانا کنویں میں پہنچاتا تھا۔ 3 دن ہو گئے۔ اللہ تعالی کی شان دیکھیے، رات بھی گزری، دن بھی گزرے، 3 دن 3 رات یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تنہا ہے، اکیلے ہیں۔ یہ کنواں کوئی راستے پر نہیں تھا، روڈ پر نہیں تھا، روڈ سے ہٹ کر کے تھا، جہاں سے عام طور پر قافلے جاتے آتے نہیں، ایسی جگہ پر ایک طرف ہٹ کے یہ کنواں تھا۔ اب قدرتی بات دیکھیے کہ ایک قافلہ ملک شام سے یعنی سیریا سے جا رہا تھا مصر، جس کو ہم ایجپٹ کہتے ہیں۔ تو سیرین قافلہ تجارت کا جا رہا تھا مصر۔ وہ قافلے والے راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے،
اور راستہ بھٹک کر کے جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس کنویں کے قریب وہ قافلے والے پہنچے. ہم ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ بھئی میرا آپ سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں آیا دکان پر، اتفاقاً آپ مل گئے، میرا تو کام بن گیا. جیسے ہم کسی بزرگ کو ملنے کی دل میں تمنا رکھتے تھے، ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی. ایک دن ہم مرکز پہ پہنچے، اتفاقاً وہ بھی آئے ہوئے تھے، ملاقات ہو گئے. تو یہ قافلہ اس کنویں کے پاس جان بوجھ کے نہیں آیا، ان کا راستہ تو کوئی اور تھا، لیکن وہ لوگ اپنا راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، اور راستہ بھٹک کر کے چکرا کر کے اس کنویں کے پاس یہ قافلے والے پہنچ گئے. اب یہ چیز ہم کو ایسی لگتی ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی. اللہ نے خود اس قافلے والے کو راستہ بھلوا دیا ہے. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اس لیے غیب سے ایسا ہوا، خدا کا غیبی نظام، کہ وہ لوگ راستہ بھول گئے اور راستہ بھول کر کے اس کنویں کے پاس پہنچے. اللہ نے راستہ بھلا دیا، یہ بھی رحمت بن گیا، ورنہ وہ راستہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں کوئی لوگ آوے جاوے. خدا کی شان، یہ قافلے کے لوگ وہاں آ کے ٹھہرے، سفر میں تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے، پیاس لگی ہوئی تھی، کہ چلو پانی وانی کا انتظام کرو. تو اس قافلے میں پانی لانے کے واسطے ایک ساتھی کو ذمہ داری دی ہوئی تھی، جیسے مشورے سے طعام کی ذمہ داری دی جاتی ہے. تو ایک آدمی کو پانی لانے کی ذمہ داری دی ہوئی تھی. اس آدمی کا نام تھا مالک، اس کے ابا کا نام تھا دعبر. مالک ابن دعبر نام کا آدمی پانی کا انتظام کرنے کا ذمہ دار تھا. اس کو کہا کہ بھائی جاؤ جلدی سے پانی لاؤ، پورا قافلہ پیاسا ہے، پانی لے کر کے آؤ. اب یہ مالک ڈول اور رسی لے کر کے پانی لینے کے لیے گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو قرآن میں نقل فرما دیا. اس آدمی نے آ کر کے ڈول ڈالی، اللہ کو اس کا ڈول ڈالنا اتنا پسند آیا کہ اس کی ڈول ڈالنے کے بعد بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. کتنا اللہ کو پیار آیا اس کی ڈول کے اوپر کہ ڈول کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. فرماتے ہیں اللہ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ. کا قافلہ آیا، قافلے والوں نے پانی کے ذمہ دار کو بھیجا، اس نے آ کے ڈول ڈالی کنویں میں. جب ڈول کنویں میں پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی ڈول آئی، اس ڈول کو پکڑ لیا. بڑی ڈول ہوگی، 7 برس کی عمر یوسف علیہ السلام کی، چھوٹے بچے ڈول میں بیٹھ گئے. وہ مالک یہ سمجھا
کہ میری ڈول میں پانی بھر گیا ہے، اس لیے اس نے کھینچنا چالو کیا۔ جیسے جیسے ڈول اوپر آئی، بالکل اوپر آئی، اور جب اس مالک کی نظر ڈول پہ پڑی تو وہ تو حیران رہ گیا، عجیب حیران رہ گیا کہ میں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالی تھی اور یہ تو پانی کے بجائے کیا نکلا؟ اللہ کا نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام وہ اس ڈول میں بیٹھے ہوئے آئے اور ایک دم خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ۔ تو جب اس مالک نے اپنی ڈول کو دیکھا اور ڈول میں پانی کے بجائے ایک چمکتا، نورانی، خوبصورت، معصوم بچہ دیکھا تو تعجب میں اس نے آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ قال یا بشرا ھذا غلام، ایک خوشخبری، خوش ہو جاؤ، میں نے تو پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالی تھی اور اندر سے تو بچہ نکلا، اور وہ بھی اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا نورانی، اتنا چمکتے چہرے والا۔ وہ تو تعجب میں پڑ گیا ایک دم، یہ کیا ہو گیا؟ بات دراصل کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے، معراج کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ بہت سے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، بلکہ 2 رکعت نماز جب بیت المقدس میں پڑھائی تھی وہاں تو سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی، اور آسمان پر خاص خاص پیغمبروں سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو جب آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یوسف کو دیکھا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت ان کا چہرہ تھا کہ اللہ نے ساری مخلوق میں مرد، عورت، جن، انس، ساری مخلوق کو اللہ نے جو حسن، جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے اس کا آدھا حصہ اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، اور باقی دوسرا آدھا حصہ دنیا کی تمام مخلوق میں اللہ نے تقسیم کیا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ آج دنیا کی خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان تعجب کرتا ہے، حالانکہ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا لاکھواں حصہ ہوگا، 100واں بھی نہیں، 1000واں بھی نہیں، لاکھواں حصہ ہوگا۔ تو اکیلے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تمام مخلوقات کی خوبصورتی کا آدھا حصہ دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے؟ تو اتنا خوبصورت، اتنا نورانی بچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دیکھا کہ تمام مخلوق کی خوبصورتی کا آدھا حصہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔
تو اتنا حسین بچہ جب دیکھا اس مالک نے تو دیکھ کر کے وہ حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت اونچی تھی، بہت اونچی خوبصورتی، ساری مخلوق میں آدھی خوبصورتی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی داڑھی تھی ماشاءاللہ۔ اس سے معلوم ہو کہ داڑھی سے خوبصورتی کم نہیں ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہوگی تو خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ دیکھو نا، ساری مخلوق میں جن کو آدھی خوبصورتی ملی وہ بھی ماشاءاللہ داڑھی والے تھے۔ تو اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ داڑھی سے تو اللہ خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ یقیناً یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ آگے ان کا ایک اور قصہ آ رہا ہے خوبصورتی کا، آگے آیت میں۔ لیکن صحیح اور سچی بات یہ بتاؤں کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ ہمارے حضور کی خوبصورتی ان سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک، وہ ایک پھونک مارتے تھے مردے زندہ ہو جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم پڑ جاتی تھی، ایسا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا خوبصورت چہرہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک، موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ، جو خوبی سارے نبیوں میں تقسیم ہوئی وہ تمام خوبیاں جب ایک جگہ جمع ہوئی تو وہ ہمارے حضور میں جمع ہو گئی۔ تو سوچو کہ اللہ نے ہمارے حضور کو کتنا خوبیوں والا بنایا ہوگا، کیسی خوبی اللہ نے ہمارے حضور کو عطا فرمائی۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، اور صحیح بات فرمائی اس صحابی نے، کہ میں ایک نظر سے 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں اور ایک نظر میں اپنے حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ ایک نظر 14ویں کے چاند پر اور دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر۔ تو کہا میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ میرے حضور کا چہرہ چمکدار ہے۔ صحابی فرماتے تو اللہ نے ہمارے آقا کو، حضور کو جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی، وہ خدائے پاک کی قسم 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ ہمارے حضور کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ بلکہ
ایک کہنے والے نے تو بہت اچھی بات کہی، عشق و محبت کی دنیا کچھ نرالی ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے شاعر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال اور خوبصورتی والے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال اور خوبصورتی والے ہمارے آقا، اے تمام بشر اور انسانوں کے سردار ہمارے آقا، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے نورانی چہرے کی برکت سے اللہ نے چاند کو چمک عطا فرمائی۔ اگر آپ کا نورانی چہرہ نہ ہوتا تو چاند کو چمک نصیب نہیں ہوتی۔ یہ چاند کی چمک ہے حضور کے نورانی چہرے کی برکت سے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ جو حضور کا حق ہے ہم حضور کی تعریف نہیں کر سکتے، حضور کے کمال کو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اتنا کہہ دو کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو اللہ نے حضور کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ تو وہ پانی نکالنے والا تو بیچارہ حیران رہ گیا کہ میں گیا تھا پانی نکالنے اور اس میں تو ایک چمکدار خوبصورت بچہ نکل آیا۔ تو اس نے آواز لگائی، یا بشرا، اے خوشخبری، یہ تو کوئی بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور یوسف کو انہوں نے سامان سمجھ کر کے چھپا لیا ہے۔ کیا نیت کی اس نے کہ اس بچے کو چھپا لو، کسی کو مت دکھاؤ، ہم مصر جا رہے ہیں، وہاں لے جا کر کے اس لڑکے کو بیچیں گے اور بیچ کر کے بڑے پیسے ہم کمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو بیچا بھی جا رہا ہے، بیچ دیں گے ہم اس کو۔ چنانچہ وہ لڑکے کو لے کر قافلے میں پہنچا، سارے قافلے والوں نے دیکھا کہ بھائی تیری تو لاٹری لگ گئی، جلدی چھپاؤ، کوئی آ کے لے نہیں لیوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ دیا، چھپا دیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ علیم بما یعملون، اللہ کو خوب معلوم ہے یہ کیا کریں گے لے جا کر کے، بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن اللہ ڈھیل لے رہے ہیں، کرو تم کیا کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہے تھے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اے ہمارے پیغمبر، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو گھر سے نکالا، وطن سے نکالا، ایک دن یہ آئے گا کہ آپ کی قوم مکہ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے، آپ کی قوم کے لوگ آپ کے دشمن بنیں گے اور آپ کو مکہ سے مدینہ جانا پڑے گا۔ یہ اللہ حضور کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو ظلم بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر کیا،
ایسا خطرناک ظلم یہ مکہ کے لوگ آپ پر کریں گے اور آپ کو مکہ سے نکالیں گے. اور کیا مکہ والوں نے. حضور مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر. اب 3 دن ہو گئے تھے. بھائی روزانہ کھانا لے کے آتا تھا, آج بھی آیا. آ کر دیکھا کہ کنویں میں یوسف تو ہے نہیں, کہاں گیا. پریشان, بہت پریشان. تو جلدی جلدی گھر گیا اور جا کر کے دوسرے بھائیوں کو کہتا ہے کہ وہ کنویں میں نہیں ہے, 3 دن سے تو تھا, آج نہیں ہے. تم سب ساتھ چلو, اپنے ڈھونڈے وہ کہاں گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ کنویں کی دیوار پر اوپر چڑھ کے آ گیا ہو اور آ کر کے گھر آ جاوے اور آ کر کے ابا کو ہماری فریاد کر دے رہے. اس لیے چلو ہم ڈھونڈتے ہیں. سب بھائی جلدی جلدی آئے, ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے. تو وہاں وہ قافلے والے ابھی ٹھہرے ہوئے تھے, جو قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا. ان قافلے والوں کے پاس آ کر کے خود پورت کی کہ بھائی کوئی بچہ. تو وہ قافلے کے لوگ بیچارے پردیسی مسافر تھے اور یہ ان کا گاؤں تھا, 10 کے 10 بھائیوں کا. تو پردیسی مسافر بیچارے گھبرا گئے. کہاں یہ رہا ایک بچہ ہم کو کنویں میں سے ملا. تو پہلے تو قافلے والوں کو ڈرانے کے لیے کیا کہا بھائیوں نے, تم چور ہو, تم نے چرا لیا ہے, یہ ہمارا غلام ہے. اللہ اللہ, ظلم پر ظلم. بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے, نوکر ہے ہمارا. حسد میں اندھے ہو گئے تھے, حسد کی آگ, کہ سگے بھائی کو بھائی کہنے کے لیے راضی نہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا نوکر ہے, غلام ہے, بھاگ گیا ہے, اور تم نے چوری کی ہے ہمارے غلام میں. تو قافلے والے تو کہنے لگے بھائی ہم نے کہاں چوری کی, ہم تو کنویں سے نکال کے لائے اس کو. کہا اچھا چلو سودا کر لو, ہم اپنے غلام کو بیچتے ہیں, تم خریدو گے. اللہ اللہ, سگے بھائی کو بیچ رہے ہیں. کیا ظلم کر. حسد کتنی خطرناک چیز ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. 10 بھائی مل کر کے اپنے چھوٹے معصوم بھائی کو بیچ رہے ہیں. اور بیچا تو کتنے میں بیچا, اتنا خوبصورت بھائی, 20 درہم میں. 20 درہم. ان کو پیسوں سے کوئی مطلب نہیں تھا, پیسے کمانے کا کوئی مطلب نہیں تھا. ان کا مطلب اتنا تھا کہ یہ قافلے والے یوسف کو لے کر مصر چلے جاوے, ابا کی نظر سے دور ہو جاوے, اور ابا کی محبت ہم کو مل جاوے. یہ تو یوسف کا کانٹا نکالنا چاہتے تھے. 20 درہم میں بیچ دیا, ایک دم معمولی قیمت میں. اور پھر سب بھائیوں نے 2 درہم بانٹ لیے بیٹھ کر کے. 10 بھائی تھے, 2 درہم لے لیے. کیسا ظلم, ظلم کی بھی حد. کا سگے بھائی کو کہتے نوکر اور غلام ہیں, اور سگے بھائی کو بیچ رہے ہیں 20 درہم میں, اور بیچ کر کے بھائی کی قیمت آپس میں بانٹ رہے ہیں. 2 درہم بانٹ لیا آپس میں. اور بیچنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. چند درہم میں گنتی کے
کم قیمت میں بیچ دیا، اور ان کو پیسوں کی کوئی پڑی نہیں تھی۔ بیچنے کے بعد اوپر سے قافلے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہے نا سنبھال کے لے جاؤ، اس میں بھاگنے کی بہت عادت ہے، یہ بہت بھاگتا ہے۔ چونکہ بھائیوں کو ٹینشن تھا کہ کہیں قافلے والوں کے ہاتھ میں سے چھوٹ کے دوبارہ گھر نہیں آ جائے، اس لیے کہ گھر جو آیا تو ہمارا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور ابا کو ہماری فریاد کر دے گا۔ اس لیے قافلے والوں کو جھوٹ کہہ رہے کہ یہ لڑکا بہت طوفانی ہے، بھاگنے کی عادت ہے، اس کو تم برابر پکڑ کے لے جاؤ، باندھ کے لے جاؤ اس کو۔ اور ساتھ میں بھی گئے۔ قافلہ جب روانہ ہوا مصر کی طرف تو بھائی لوگ تھوڑے دور تک ساتھ گئے کہ چلو ہم چھوڑنے آتے ہیں، کہیں یہ بھاگ کے واپس نہیں آ جائے۔ کتنا ظلم! چنانچہ وہ قافلے والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے مصر سے روانہ ہو گئے۔ پورا راستہ، لمبا چوڑا راستہ، کہاں؟ ملک شام۔ یوسف علیہ السلام جہاں رہتے تھے اپنے ابا کے ساتھ، اس گاؤں کا نام تھا کنعان، اور یہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، اور وہ بیٹا نوح علیہ السلام کا جو کشتی میں ساتھ میں بیٹھا نہیں تھا، جب سیلاب آیا تھا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دعوت دی کہ بیٹا آ جا، میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ قال یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے کشتی میں آ جا۔ تو بیٹے کو جوانی کا غرور تھا کہ میں آپ کو نہیں مانتا، آپ کو پیغمبر نہیں مانتا، بھلے تم باپ ہو لیکن میں نبی نہیں مانتا، اور یہ جو پانی کا طوفان آ رہا ہے تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے طوفان نہیں لگے گا۔ تو جو بیٹا نوح علیہ السلام کا کشتی میں نہیں بیٹھا تھا اس کا نام تھا کنعان۔ ہو سکتا ہے وہ زمانے میں یہ نام رکھنے کا رواج ہو، تو اس گاؤں کا نام بھی کنعان تھا، جس گاؤں میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ وہاں سے لے کر مصر گئے وہ قافلے والے، اور بھائی خوشی خوشی گھر آئے کہ چلو بلا ٹلی، یوسف گئے مصر۔ اور وہ زمانہ آج کی طرح تھوڑا تھا، گئے سو گئے، اور چھوٹا بچہ کون اس کو لاوے بھی وہاں سے۔ اور قافلے والوں نے تو یہ سوچا کہ 20 درہم میں خریدا تھا، کب ہو سکتا ہے 20 لاکھ ملے، ہو سکتا ہے 20 کروڑ ملے، ہم کو تو نفع ہی نفع ہے، جا کے مصر کی مارکیٹ میں بیچیں گے اور بیچ کر کے بڑا نفع کمائیں گے۔ اس نیت سے لے کے چلے گئے اور جا کر کے مصر کی مارکیٹ میں اللہ کے نبی کو بیچنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ مارکیٹ میں ان کو تو کیا مطلب تھا، پیسے سے مطلب کہ ہم 20 درہم میں خرید کے لائے تو نفع کماؤ۔ ان کو کیا خبر کہ یہ بچہ تو کل اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ مارکیٹ میں رکھا بیچنے کے لیے، تو پورے مصر میں شور مچ گیا، ایک آواز لگی پورے مصر میں کہ چلو آج مارکیٹ میں چلو، ایک بہت خوبصورت بہت شاندار بچہ بکنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آواز لگی اور لوگ گھروں سے نکل نکل کر کے خریدنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ دیکھے تو صحیح کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، سب خریدنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اور آ کر کے جب بہت سارے خریدنے والے ہو گئے تو حراجی لگی
نبیوں پر کیسے کیسے حالات آتے ہیں. نبی کی حراجی بولی جا رہی ہے. کون زیادہ قیمت دیتا ہے, کون کتنی قیمت دیتا ہے, بولو. مارکیٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگ رہی ہے, نیلام ہو رہا ہے, حراجی بولی جا رہی ہے. اب ایک آدمی زیادہ قیمت دینے راضی ہوا ہے, انشاءاللہ آئندہ پیر کو. یہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات آئی, اور اس پر میں نے آپ سے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا, تو اس پر ایک شعر کسی نے لکھ کے بھیجا ہے. یہ مانا کہ حسن یوسف کا بھی شہرہ تھا زمانے میں, ہم نے سنا ہے چرچا تھا زمانے میں, یہ شہرہ لکھا ہے. ہماری جانکاری میں چرچا تھا زمانے میں, مگر حسن محمد مصطفیٰ کا پوچھنا کیا ہے. واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بہت زیادہ تھا. ایک ہندو روزانہ صبح میں جماعت خانے میں آتا ہے اور دعا مانگتا ہے. کیا اس کو جماعت کھانے میں آنے دینا چاہیے کہ نہیں؟ اگر وہ آتا ہے اور آ کر کے صرف دعا مانگتا ہے اور کچھ ناپاکی ڈالتا نہیں ہے تو اس کو آنے دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے کافر لوگ ملنے آتے تھے اسلام پوچھنے کے لیے, تو حضور ان کو مسجد نبوی میں ہی ٹھہراتے تھے. حدیث سے ثابت ہے. بہت سے کافر آئے حضور کو ملنے, تو ان کو مسجد نبوی میں حضور نے ٹھہرایا. اس لیے ٹھہرانے میں کوئی حرج نہیں, وہ رکے تو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اے اللہ, ہم تیرے گنہگار بندے ہیں, خطا کار اور مجرم ہیں. اے اللہ, تو ہمارے تمام ظاہری باطنی ہر گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما دے. حضور کی سنتوں کا کامل اتباع عطا فرما دے. اے اللہ, تو ہم سب کو ہر حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, تو ہمارے گھروں کے ماحول کو درست فرما دے. اے اللہ, سنت کے مطابق چہروں کے اوپر داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, تو ہماری روزی روٹی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما دے. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما دے. اے اللہ, ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما دے. اے اللہ, ہماری اولادوں کو
نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہم کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے مالک الملک، تو تیرے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، دینی جماعتوں کی، دین کے کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ٹیلی ویژن، ویڈیو، فلم، کرکٹ اور ہر حرام کام سے ہم سب کو